السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 7 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران کے خلاف جاری جنگ جلد اپنے اختتام کو پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ تہران زیادہ عرصے تک اس صورتحال کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ جدہ میں سعودی ولی عہد، ترک صدر اور پاکستانی وزیر اعظم نے ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ تمام فریقوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ، ایران اور عمان آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک عارضی معاہدے کی جانب پیش رفت کر رہے ہیں۔ یمنی فورسز کے مطابق انہوں نے متعدد ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حوثی حملوں میں خودکش ڈرون اور بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں کم از کم 58 فوجی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ بعض حکام کے مطابق اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب نے الزام عائد کیا ہے کہ نجران میں ہونے والے حملے کے پیچھے حوثی باغی ملوث تھے، جس میں کم از کم 11 شہری زخمی ہوئے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ صدر ٹرمپ نے توانائی کی عالمی اور امریکی منڈیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ زیادہ دیر جاری نہیں رہے گی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی کارکردگی کو سراہا اور جنگی حکمت عملی کو کامیاب قرار دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے فوجی، اقتصادی اور سفارتی سمیت تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرے گا۔ ان کے مطابق مذاکرات اس لیے پیچیدہ ہیں کیونکہ ایک طرف ایرانی نمائندے سخت موقف رکھتے ہیں اور دوسری طرف ایران کے اندر مختلف حلقوں میں اس تنازع کے حوالے سے اختلاف رائے موجود ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل امیر اکرامینیہ نے کہا ہے کہ ایرانی افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ان کے مطابق فوج اپنی آپریشنل صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے، جنگی نظام کو جدید بنایا جا رہا ہے، نیا دفاعی ساز و سامان شامل کیا جا رہا ہے اور مقامی دفاعی صلاحیتوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کی حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے جنگ بندی سے متعلق کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا اور کہا کہ امریکہ کو زمینی حقائق تسلیم کرتے ہوئے اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ قالیباف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اشارہ دیا کہ پہلے حملوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور پھر مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، جسے انہوں نے بار بار دہرائی جانے والی ڈرامائی سفارتکاری قرار دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے قلندیہ پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی کارروائیوں کے دوران کم از کم 51 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران دکانیں مسمار کی گئیں، کرفیو نافذ کیا گیا، سڑکیں بند کی گئیں اور متعدد افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی ریڈ کریسنٹ کے مطابق ایمبولینسوں کو زخمیوں تک رسائی میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کئی افراد کو آنسو گیس سے بھی متاثر ہونا پڑا۔ مقامی میڈیا کے مطابق خواتین اور بچوں سمیت متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی، جبکہ جنین میں بھی اسرائیلی کارروائی کے دوران ایک فلسطینی کو گولی مار دی گئی اور ایک شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مکہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے مطابق تینوں ملکوں میں سے کسی ایک پر حملہ تمام فریقوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اجلاس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی۔ معاہدے کا مقصد مشترکہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ رد عمل کو
یقینی بنایا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کو مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت کسی بھی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے یا ٹی ٹی پی کی حمایت جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ترجمان کے مطابق جب تک افغان حکومت ٹی ٹی پی سے روابط ختم نہیں کرتی تو طرفہ تعلقات میں بہتری ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان افغانستان کے لیے انسانی اور اقتصادی امداد کی مخالفت نہیں کرتا، تاہم امدادی رقوم دہشت گرد تنظیموں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ کابل حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے باب المندب میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے بین الاقوامی قانون اور بحری سلامتی کی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ باب المندب میں جہازوں کو عسکری حفاظتی حصار فراہم کرنے سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی تجارت اور تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ یمن کے صوبوں مارب اور حضرموت میں سرکاری فوج کے کیمپوں پر میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 58 فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یمنی حکام کے مطابق حملے اس وقت ہوئے جب اہلکار تربیتی مشق میں مصروف تھے جس کے باعث جانی نقصان زیادہ ہوا۔ حوثی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائیاں حکومتی فوج کی حالیہ عسکری نقل و حرکت کے جواب میں کی گئیں، جبکہ عرب اتحاد نے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حوثیوں نے صوبہ الجوف سے 8 میزائل داغے جنہوں نے حضرموت کے علاقوں السنیہ اور ارعبر جبکہ مارب کے علاقے الروک میں فوجی کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق حملے کے وقت فوجی اہلکار تربیتی مشق کے لیے جمع تھے۔ یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائیاں حکومتی فوج کی حالیہ عسکری نقل و حرکت کے جواب میں کی گئی ہیں۔ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ نے 2 سینئر عہدیداروں کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق برطرف کیے جانے والوں میں انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ اور ایران ڈویژن کے سربراہ شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ دونوں عہدیدار ایران میں حکومت کا تبدیلی سے متعلق ایک منصوبے کی تیاری میں شامل تھے جس کا مقصد دہشت گرد گروہوں کو استعمال کرتے ہوئے ایران میں ملکگیر احتجاج کو ہوا دے کر اسلامی جمہوریہ کو گرانا تھا۔ رپورٹس کے مطابق دونوں عہدیدار اس منصوبے کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے جس کے باعث موساد سربراہ نے دونوں عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے موساد کے سربراہ کی جانب سے ادارے میں وسیع تنظیمی تبدیلیوں کا حصہ ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے قانون کو مزید محدود کرنے کے لیے ایک نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلے پر بھی تنقید کی ہے۔ اس سے قبل جون 2026 میں سپریم کورٹ ٹرمپ کی اسی نوعیت کی ایک سابقہ کوشش کو مسترد کر چکی تھی۔
کرکٹ۔ انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے ابتدائی 2 مقابلوں کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے لیڈز میں کھیلا جائے گا، جبکہ بین اسٹوکس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو روٹ ایک بار پھر انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔